ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ساری زندگی فلسفے کی نظر ہی کر دیتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ بعض ایسی گہرائیوں میں اترنا پسند کرتے ہیں کہ وہ گہرائیوں میں تو الجھتے جاتے ہیں لیکن صاف اور نکھری ہوئی حقیقتوں کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ موت اور حیات، دنیا میں آنا اور دنیا سے چلے جانا بہت لمبا فلسفہ نہیں، یہ کوئی بہت الجھاؤ والی بات نہیں، یہ کوئی ایسا نقطہ نہیں جس کا سرا ہاتھ نہ آ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ پتہ چلے تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے۔ بڑی سادی سی بات ہے کہ اس دنیا میں آنے کا مقصود اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اعمال کرنا ہے۔ اچھے اعمال کے لیے انسان دنیا میں آیا ہے، انسان کی منزل آخرت ہے، اور وہ اس لیے آیا ہے کہ اپنی اس منزل کے لیے زاد راہ جمع کرے، یعنی اچھے اعمال اختیار کرے۔ اب جب انسان کسی منزل کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے تو اسے نہ اس کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے، ظاہر ہے اسے گاڑی پر سوار ہونا ہے، راستے کی ضروریات کا خیال کرنا ہے، راستے میں اگر اسے زندہ رہنا ہے اس کے لیے جس مناسب خوراک کی اسے ضرورت ہے اس خوراک کا اس کو حصول کرنا ہے۔ تو منزل تک پہنچنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس ضرورت کو اختیار کرے گا، لیکن ضرورت کو کبھی منزل نہیں بنائے گا۔ راستہ ہوتا ہے، راستہ کبھی منزل نہیں ہوتا، لیکن راستے کو اختیار ضرور کیا جائے گا۔ اسلام کے اس خوبصورت فلسفے کو سمجھیں کہ انسان دنیا میں آیا اچھے اعمال کرنے کے لیے۔ اب دنیا میں چونکہ اس نے رہنا ہے تو رہنے کے لیے اسے گھر کی بھی ضرورت ہے، اسے اپنا بدن ڈھانپنے کے لیے لباس کی بھی ضرورت ہے، اسے اپنی کمر سیدھی رکھنے کے لیے خوراک کی بھی ضرورت ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ضرورت ہیں، یہ منزل نہیں ہے، یہ راستہ ہیں، یہ حقیقی منزل نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوا کہ لوگوں نے یہ چیزیں جو ضرورت کی تھی اسی کو اپنی منزل سمجھ لیا، کھانا ہے، پینا ہے، بڑے بڑے محلات بنانے ہیں، اسی میں زندگی کو گزار دیا۔ ان چیزوں کو برتنے کے لیے ضرور استعمال کریں گے، لیکن منزل حقیقی آخرت ہے، اللہ کی رضا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی منزل ہے مسلمان۔ تو زندگی میں زہد کمایا جائے۔ جو زاہد ہوتے ہیں، زہد کمانے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں رہ کے بھی دنیاوی لذات کو ترک کرتے ہیں۔ وہ کوئی کٹ نہیں جاتے، وہ کوئی مجذوبانہ زندگی نہیں گزارتے، وہ چیزوں کا حصول تو کر رہے ہوتے ہیں پر ان کا دل چیزوں سے نہیں جڑا ہوا ہوتا، دل اللہ رسول سے جڑا ہوا ہوتا۔ زہد کیا ہے؟ دنیا کو ترک کر کے آخرت کی طرف مائل ہونا، یہی تو زہد ہے، یعنی غیر اللہ کو چھوڑ کے اللہ کی جانب مائل ہونا، یہی تو زہد ہے۔ بس اپنی زندگی زہد والی بنائی جائے، دنیا اتنی لی جائے جتنا دنیا میں رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنا کام کیا جائے جتنا آخرت میں رہنا، لیکن وہ الجھ جانا دنیاوی معاملات میں اور بہت زیادہ اپنا مزاج بنا لینا دنیا داری کا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرمایا کرتے ہیں، حقیقی زاہد وہ نہیں ہوتا جس کے پاس دنیا آئے نہ، حقیقی زاہد تو وہ ہے جس کے پاس دنیا آئی تھی اور بعض اوقات بڑی رسوا ہو کے آئی تھی، لیکن اس نے کیا کیا؟ وہ دنیا سے مانوس نہیں ہوا، دل نہیں لگایا، دل اس نے اللہ رسول سے لگایا۔ آئی چیزیں اس کے پاس، بڑے بڑے آپ دیکھ لیجئے مالدار لوگ ہوئے لیکن ان کی طبیعتیں اپنے رب کے ساتھ جڑی رہی، اللہ کے ساتھ ان کا مزاج رہا۔ تو کچھ زہد پیدا کیا جائے مزاج کے اندر۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ تو فرمایا، ہر وہ مومن جو صاف دل ہو اور زبان کا سچا ہو۔ عرض کی صاف دل والے سے کیا مراد ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، متقی ہو، مخلص ہو، جس کے دل میں خیانت نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، بغاوت نہ ہو، حسد نہ ہو۔ عرض کی ایسے شخص کے بعد پھر کون سب سے افضل ہے؟ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ شخص جو دنیا
سے بچے، دنیا سے نفرت کرے اور اپنی آخرت سے محبت کرے۔ جو صرف دنیاوی معاملات کے ساتھ لگا رہے اور اپنی آخرت کو چھوڑ دے وہ افضل نہیں، افضل تو وہ ہے جس کا دل آخرت کی طرف مائل ہو۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے تمہارے سامنے دنیا بھی ہے اور آخرت بھی، دنیا کے بیٹے نہ بننا، آخرت کے بیٹے بننا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ لعنتی ہے جو درہم و دینار کا بندہ بن گیا، جو بن ہی پیسے کا بندہ گیا ہے، دولت مل گئی ہے تو سکون ہے، نہیں ملی تو بے چین ہے، بندہ تو اللہ کا بننا۔ بہت بڑی یہ روحانی ترقی میں رکاوٹ ہے کہ بس ہر وقت مال، بھئی یہ ضرورت ہے، اسے صرف ضرورت سمجھو۔ ہر وقت دولت کی خواہش ایک ضرورت ہے، اس کو فقط ضرورت سمجھو۔ اپنے دل کی ساری توجہ اسی کی طرف کر لینا۔ اتنا قیمتی تمہارا رجوع تھا محبت کا، وہ تم نے دولت کو دے دیا، وہ تم نے اس طرف مائل کر لیا۔ اپنی طبیعت سے ان چیزوں کو نکال کر اپنے دل کو آخرت کی طرف مائل کرنا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں دو جہاں کے سلطان سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور موٹے بان کی بنی ہوئی چارپائی پہ آرام فرما تھے، اور جب کریم رسول اٹھے تو بدن مبارک پر بان کے موٹے بان کی چارپائی کے نشان تھے۔ حضرت عمر جیسے شخصیت، بڑے آدمی، حضرت عمر کہتے ہیں میں رو پڑا اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیسر و کسریٰ جیسے بادشاہ تو دنیاوی آسائشوں میں زندگی گزاریں اور آپ اللہ کے محبوب ہو کر اور محبوب مطلق ہو کر اس طرح وقت گزاریں کہ موٹے بان کی چارپائی اور کمر مبارک پر نشان ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فلسفہ سمجھایا ہے اپنی امت کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمر تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ وہ فقط دنیاوی زندگی میں کچھ آسانیاں لیں اور آخرت میں وہ رسوا کر دیے جائیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ آخرت میں برکتیں، عزتیں، سعادتیں دے، اگرچہ یہاں تھوڑا وقت ہمیں مشکل میں بھی گزارنا پڑے۔ کیا تم راضی نہیں ہو اس بات پر کہ کیسر و کسریٰ کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ تو حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اس بات پہ راضی ہوں۔ ارشاد فرمایا بس پھر عمر ایسا ہی ہے، زہد کا مزاج بنایا، کچھ تھوڑا سا نہ گزارا۔ وہ کسی درویش نے کہا تھا اور کمال کہا تھا، اس نے کہا تھا لوگوں نے اتنا پایا نہیں جتنا ہم نے ٹھکرایا ہے۔ یہ آئی نا حضور کی بارگاہ کے اندر، صحابہ کی بارگاہ میں، کیا ان کے پاس کچھ تھا؟ نہیں، بڑا کچھ آیا، لیکن ان لوگوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ محبوب کریم علیہ السلام تو فرماتے ہیں میں چاہوں تو بادشاہ بنا دیا جاؤں، یہود پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے، لیکن محبوب کریم علیہ السلام نے اپنی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کر چکی پیستے ہوئے دیکھا تو فرمایا فاطمہ دنیا میں تھوڑی سی مشقت برداشت کرو۔ یہ دیکھیے لوگ بڑی مایوسی کا اظہار نہیں کرنے لگ جاتے ہو میری بیٹی کتنا کام کرتی ہے، دیکھو کس مشقت میں ہے۔ سیدہ چکی پیس رہی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں چکی پیستے ہوئے دیکھا تو فرمایا فاطمہ دنیا میں تھوڑی مشقت برداشت کرو، اللہ آخرت کی ساری سعادتیں تمہیں ہی عطا فرمائے گا۔ تو مزاج کچھ زہد والا ہو، کچھ آخرت کی تیاری کا مزاج ہو، 24 گھنٹوں میں کچھ تو وقت ہو جس میں صرف اپنی آخرت کے لیے، قبر و حشر کے لیے تیاری کی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی